السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں نیوز رائڈر۔ میں ہوں ربیہ الطاف حسین۔ امریکہ، نیٹو اور افغان فوجوں کو عبرتناک شکست۔ طالبان نے کابل سمیت پورے افغانستان میں جس برق رفتاری سے قبضہ کیا ہے، اس نے دنیا کو ورطۂ حیرت میں ڈال دیا ہے، جبکہ امریکی اور اس کے اتحادیوں کی تربیت یافتہ اور جدید ترین ٹیکنالوجی اور ہتھیاروں سے لیس افغان سیکورٹی فورسز کچھ نہ کر سکیں۔ حالیہ دنوں میں جب طالبان نے ملک بھر میں قبضہ کرنے کی کوشش کی تو مغربی حمایت یافتہ ٹیکنوکریٹ حکمران ڈالروں سے 4 گاڑیوں اور ہیلی کاپٹر لے کر صدارتی محل سے نکلے اور نہ صرف ڈالروں سے بھرے جہاز کے ساتھ افغانستان سے فرار ہو گئے، بلکہ اضافی رقم انہیں ایئر بیس پر ہی چھوڑنی پڑی، جس کے بارے میں اطلاعات ہیں کہ وہ طالبان کے ہاتھ لگ گئی ہیں۔ یہ رقم بھی کروڑوں ڈالروں میں بنتی ہے۔ تجزیہ نگاروں کے مطابق شاید ڈالر وہ وجہ تھے جو اشرف غنی اور ان کے ساتھیوں کے مستعفی ہونے کی راہ میں رکاوٹ تھے، اور جو ہی انہیں کیش میں موجود یہ بھاری رقم ٹھکانے لگانے کا موقع ملا، وہ اپنے سرپرستوں امریکہ اور نیٹو کو بھی بتائے بغیر خاموشی سے تاجکستان اور ازبکستان کے راستے دبئی فرار ہو گئے۔ انہوں نے کہا کہ عالمی برادری کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اس رقم کا سراغ لگائے جو اشرف غنی کابل سے لے کر فرار ہوئے ہیں، اور اس رقم کو واپس لایا جائے۔ انہوں نے کہا کہ افغانستان میں پچھلے 20 سالوں میں آنے والے پیسے کا آڈٹ بھی ہونا چاہیے۔ اگر یہ آڈٹ ہوتا ہے اور اس کی رپورٹ منظر عام پر آتی ہے تو واشنگٹن سے کابل تک بڑے بڑے پردہ نشینوں کے چہروں سے نقاب الٹ جائیں گے۔ تجزیہ نگاروں کا خیال ہے کہ یہ حالیہ تاریخ کا سب سے بڑا مالی اسکینڈل ثابت ہو سکتا ہے۔ گزشتہ برس اس وقت کے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے افغانستان سے انخلاء کا اعلان کرتے ہوئے طالبان سے معاہدہ کیا تھا اور ان کے خلاف امریکی فوجی کارروائی کو محدود کر دیا تھا، جس کے بعد موجودہ امریکی صدر جو بائیڈن نے اعلان کیا تھا کہ اگست کے آخر تک ان کے فوجی افغانستان سے چلے جائیں گے۔ جیسے ہی امریکی انخلاء کی حتمی مہلت نزدیک آئی، طالبان نے تیزی سے شہر در شہر قبضہ کرنا شروع کیا، جس کے بارے میں طالبان کا موقف ہے کہ امریکہ نے شبرغان میں بمباری کر کے معاہدے کی خلاف ورزی کی، جس کے بعد طالبان بھی معاہدے کے پابند نہیں رہے تھے۔ امریکہ اور اس کے نیٹو اتحادیوں نے 2 دہائیوں تک افغان سیکورٹی فورسز کو تربیت دینے اور انہیں ہتھیاروں سے لیس کرنے کے لیے اربوں ڈالر خرچ کیے، لیکن مغربی حمایت یافتہ حکومت بدعنوانی کی لپیٹ میں تھی۔ کمانڈروں نے وسائل چھیننے کے لیے فوجیوں کی تعداد کو بڑھا چڑھا کر پیش کیا، جبکہ میدان میں موجود فوجیوں میں اکثر گولہ بارود، سامان یا خوراک کی کمی ہوتی تھی۔ اس کے علاوہ افغان سیکورٹی فورسز کی جانب سے طالبان کو اسلحہ اور جنگی ساز و سامان فروخت کرنے کی خبریں بھی آتی رہیں۔ تاہم طالبان کی سینئر قیادت کا کہنا ہے کہ انہیں زیادہ تر اسلحہ اور فوجی ساز و سامان امریکہ، نیٹو اور افغان سیکورٹی فورسز سے غنیمت میں ہاتھ آیا۔ انہوں نے کہا کہ بہت سارے علاقوں میں نیٹو اتحادی افواج اور افغان سیکورٹی فورسز جنگی ساز و سامان چھوڑ کر فرار ہوئیں۔ چند روز قبل طالبان جن امریکی فوجی گاڑیوں پر سوار ہو کر کابل میں داخل ہوئے، ان کے بارے میں بھی طالبان قیادت کا کہنا ہے کہ یہ گاڑیاں بھی امریکی، نیٹو اور افغان سیکورٹی فورسز مختلف مقابلوں میں چھوڑ کر فرار ہوئے تھے۔ افغانستان کا موازنہ ویتنام کی جنگ امریکی بدترین شکست سے کیوں کیا جا رہا ہے؟ 1975 میں شمالی ویتنامی فورسز کے ہاتھوں دارالحکومت سیگون پر قبضے نے ویتنام جنگ کا خاتمہ کر دیا تھا۔ افغانستان کے بگرام ایئر بیس کی طرح یہاں بھی امریکہ نے اپنا سب سے بڑا فوجی اڈہ قائم کر رکھا تھا۔ یہ ہزاروں امریکی شہریوں اور ویتنامی اتحادیوں کو ہیلی کاپٹروں کے ذریعے شہر سے لے جانے کے بعد شکست کی ایک پائیدار علامت بن گئی تھی۔ اگرچہ امریکی وزیر خارجہ انٹونی بلنکن نے افغانستان سے اس موازنے کو مسترد کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہ سیگون نہیں ہے، تاہم وہ کھلے بندوں اس شکست کو قبول کرنے کو تیار نہیں ہیں، لہٰذا اس کا فیصلہ تاریخ کرنے کی، کیونکہ 1975 میں بھی واشنگٹن نے اس شکست کو قبول نہیں کیا تھا۔ اس ساری صورتحال میں لوگوں کے ذہن میں ایک سوال شاید اب بھی موجود ہے کہ 20 سال افغانستان میں جنگ کے بعد کامیابی کس نے حاصل کی؟ امریکہ، اس کے اتحادی ممالک اور افغان حکومت نے یا طالبان جنگجوؤں نے، جنہوں نے 20 سال تک اپنی عسکری کارروائیاں جاری رکھیں اور دنیا کی جدید ترین ٹیکنالوجی اور وار مشین کے حامل ممالک کو اپنی زمین سے جانے پر مجبور کر دیا۔ کونسل آن فارن ریلیشن کے مطابق دسمبر 1969 میں سوویت یونین کے ٹینک اور فوجی امور اور افغانستان کے قریب اترے، جس کا مقصد ملک میں ہوئی
بغاوت کے بعد استحکام پیدا کرنا تھا، لیکن سوویت یونین کو مقامی سطح پر شدید مزاحمت کا سامنا کرنا پڑا۔ یہ دعویٰ کیا جاتا ہے کہ مقامی افراد اور مجاہدین پر مشتمل گروپ نے امریکہ، سعودی عرب اور پاکستان کی مدد سے سوویت یونین کے خلاف بھرپور مزاحمت کی، اور جلد ہی دیگر اسلامی ممالک کے لوگ بھی ان کی جدوجہد میں شامل ہو گئے، جس کے بعد القاعدہ کے نام سے ایک گروپ کا قیام عمل میں آیا۔ افغانستان میں روس کے خلاف گوریلا جنگ کے لیے بے پناہ مالی وسائل کی ضرورت تھی، جس کے لیے امریکی خفیہ ادارے نے ایک منصوبہ بنایا جس کے تحت مالدار عرب شہریوں کو جہاد کے نام پر اس جنگ میں شامل کرنے کے لیے ایک فلسطینی مبلغ استاد عبداللہ یوسف عزام کی خدمات حاصل کی گئیں، جنہوں نے عرب ممالک کے تعلیمی اداروں میں جا کر جہاد پر لیکچر دیے۔ کہا جاتا ہے کہ اسامہ بن لادن بھی انہی کی دعوت پر جہاد افغانستان میں شریک ہوئے، اور انہوں نے اپنے اربوں ڈالر امریکہ کی روس کے خلاف اس جنگ میں خرچ کیے۔ اس وقت افغان مجاہدین امریکہ کے ہیرو تھے۔ اس گوریلا جنگ کے نتیجے میں 1999 میں سوویت یونین افواج واپس لوٹ گئیں، جس کے بعد مجاہدین نے سوویت یونین کی حمایت یافتہ حکومت کو ہٹا کر عبوری حکومت قائم کر لی۔ تاہم جلد ہی مقامی کمانڈروں میں پھوٹ پڑ گئی اور افغانستان بدترین خانہ جنگی کا شکار ہو گیا۔ 1994 میں قندھار میں مدارس کے چند اساتذہ نے مقامی مظالم کے خلاف ایک چھوٹی سی تحریک شروع کی۔ اس وقت کسی کو معلوم نہیں تھا کہ یہ تحریک نہ صرف کابل میں حکومت قائم کرنے میں کامیاب ہوگی، بلکہ ایک دن دنیا کی واحد سپر پاور کو شکست سے دوچار کرے گی۔ انہوں نے صدر برہان الدین ربانی کو اقتدار سے بے دخل کر دیا، جو پشتون مخالف اور کرپٹ تصور کیے جاتے تھے۔ طالبان نے افغانستان کو امارت اسلامی قرار دیا اور ملک کے 90% سے زائد پر کنٹرول حاصل کرنے کے بعد ملا عمر کو امیر المومنین بنانے کا اعلان کیا گیا اور اسلامی شرعی حدود نافذ کر دیں۔ طالبان کے 5 سالہ اقتدار کے دوران ان پر انسانی حقوق کی خلاف ورزی، خواتین سے ناروا سلوک اور ان کے تعلیم کے حصول پر پابندی، سماجی ذمہ داریوں سے پہلو تہی برتنے کے الزامات بھی عائد کیے جاتے رہے، لیکن طالبان قیادت نے ان تمام تر الزامات کو پروپیگنڈا قرار دیتے ہوئے مسترد کیا۔ 2004 میں افغانستان میں ایک اور جمہوری حکومت کا قیام عمل میں آیا اور حامد کرزئی صدر منتخب ہوئے۔ ان کے بعد اشرف غنی صدر بنے، تاہم انہیں انتہائی ذلت کے ساتھ ملک سے فرار ہونا پڑا اور 20 سال کی طویل جنگ کے بعد طالبان آج دوبارہ کابل کے صدارتی محل میں بیٹھے ہیں۔ مزید خبروں کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔